آپ دیکھ رہے اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ نیشنل کانفرنس سرپرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کے حوالے سے کہی بڑی بات۔ کہا اگر ان میں دم ہے تو استعفیٰ دے کر پھر لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جائے، ہم بھی دیکھیں گے کہ انہیں کون کرے گا ووٹ۔ عبداللہ نے آغا روح اللہ کو دلایا یاد۔ کہا 1984 کے ان 14 لوگوں کے حشر پر کرے نظر جنہوں نے NC سے بغاوت کا کیا تھا اعلان۔ سری نگر سینٹرل جیل سے 2 پوکسو زیر سماعت قیدی فرار، پولیس نے لک آؤٹ نوٹس کی جاری۔ سری نگر اور اطراف میں ناکہ بندی اور چیکنگ، SDPO شہید گنج عملے کے ساتھ شہر کا لگا رہے ہیں گشت۔ بہار میں ایک امتحانی آفیسر کے الفاظ پر کھڑا ہوا نیا تنازع، اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے اس بیان کو طلباء کی توہین دیا قرار۔ جموں کشمیر میں بجلی فیس پر نئے ٹیرف پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا یو ٹرن۔ کہا ہم نے بجلی فیس میں اضافہ نہ کرنے کا کبھی نہیں کیا تھا وعدہ۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا ایک اور اعلان، 5 ستمبر کو انڈیا گیٹ سے دلی پولیس ہیڈ کوارٹر تک پرامن احتجاجی مارچ کا فیصلہ، تنظیم کا حکومت پر 25 جولائی کے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام۔ راجدھانی کے چاندنی چوک میں کتوں کی رکشہ سواری نے دیکھنے والوں کے چہروں پر بکھیر دی مسکراہٹ۔ 4 ٹانگوں والی یہ مسافر سوشل میڈیا پر بنے توجہ کا مرکز۔ امریکی اور ایران کے مابین کشیدگی برقرار، امریکہ کا ایران کے خلاف اکنامک ڈی-ڈے، تہران کی خلیجی تیل برآمدات روکنے کی دھمکی، آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی سے عالمی توانائی منڈیوں پر تشویش میں اضافہ۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال چین کے 2 روزہ دورے کے لیے بیجنگ روانہ۔ بھارت اور چین کے درمیان تناؤ کم کرنے اور تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کے لیے دورہ اہم۔ ایران پر امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں سے قبل ایران آبنائے ہرمز میں بڑا اقدام، 45 ٹینکر بلیک لسٹ، تہران کی جانب سے جرمانے، حراست اور کارگو ضبط کرنے کی وارننگ جاری، خطے میں حالات انتہائی کشیدہ۔ یمن کے حوثی گروہ کا بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، خطے میں بحری سلامتی اور تیل کی ترسیل پر خطرہ ہوا لاحق۔ غزہ پٹی میں نصارہ فوج کی جانب سے بربریت کی نئی حد پار، غزہ سٹی کے شیخ رضوان علاقے میں ایک مسجد اور پانی صاف کرنے کے پلانٹ کو فضائی حملے کے ذریعے بنایا نشان۔ اور مشرق وسطیٰ کے بحران کی جڑ فلسطین کا مسئلہ، چین کے صدر شی جن پنگ کا بڑا بیان۔ رائل بیل سینیٹری فیکٹری آؤٹلیٹ شری نگر لائے ہیں اب ہر آئٹم پر فلیٹ 50% آف، بہترین ٹائلز اور سینیٹری ویئر پر بمپر ڈسکاؤنٹ۔ آج ہی ہمارے آؤٹلیٹ پر وزٹ کریں۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سرپرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر آغا سید روح اللہ مہدی دفعہ 370 واپس لا سکتے ہیں تو کر کے دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ آغا روح اللہ مہدی کبھی بھی نیشنل کانفرنس کے بغیر جیت نہیں پائے ہیں۔ انہوں نے ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ پر واضح طور پر کہا کہ وہ غلط راستے پر ہیں اور اگر انہیں خود پر بھروسہ ہے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر پھر عوام کے پاس جائے، پھر پتہ چلے گا کہ ان میں کتنا دم ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ آغا روح اللہ کو ان 14 لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جنہوں نے 1984 میں ہمارے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، آج ان کا نام و نشان ہے۔ سری نگر کی ہائی سیکیورٹی سینٹرل جیل سے 23 اگست کو پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمات کا سامنا کرنے
والے 2 زیر سماعت قیدی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والوں کی شناخت مختار احمد گجر اور فرمان خان کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں کے خلاف الگ الگ پاکسو مقدمات درج ہیں، جن میں بھارتیہ نیائے سنہتا BNS کی دفعات بھی شامل ہے۔ واقعے کے بعد سری نگر اور آس پاس کے علاقوں میں پولیس نے ناکہ چیکنگ اور نگرانی مزید سخت کر دی ہے اور فرار افراد کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے دونوں کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیے ہیں اور عوام سے ان کے بارے میں قابل اعتماد معلومات فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریاست بہار میں پبلک سروس کمیشن BPSC کے امتحانی کنٹرول راجیش کمار کے ایک بیان پر سیاسی اور سماجی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ طلباء کے احجاج اور امتحانی بے ضابطگیوں سے متعلق سوال پر افسر نے ایک ہندی محاورہ استعمال کیا جس میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی بازار سے گزرتا ہے تو 1000 کتے بھونکتے ہیں۔ اپوزیشن نے اس بیان کو احتجاج کرنے والی طلباء کی توہین قرار دیتے ہوئے سخت اعتراض کیا ہے۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن قائد اور RJD لیڈر تیجسوی یادو نے احتجاجی طلباء سے اظہار یکجہتی کے لیے گردنی باغ احتجاجی مقام پہنچے۔ تیجسوی یادو نے افسر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں طلباء کو اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے الفاظ استعمال کرنے والے افسر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور اسے عہدے سے ہٹایا جائے۔ جموں کشمیر UT کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ غریب ترین گھرانوں کے لیے 200 یونٹ مفت بجلی کی فراہمی کا وعدہ سولر پینلز کے ذریعے پورا کیا جائے گا اور زور دیا کہ اس اسکیم کا نظر ثانی شدہ نرخوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمر عبداللہ نے نرخوں میں ماضی کے اضافوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ BJP کے دور حکومت میں بجلی کی نرخوں میں 14% سے زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ بھارت اور چین کے درمیان تناؤ کم کرنے اور دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں کے تحت قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر پیر کے روز بیجنگ پہنچے ہیں۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ سرحدی مسئلے پر بھارت کے خصوصی نمائندے ڈووال اور چین کے خصوصی نمائندے وانگ منگل کے روز خصوصی نمائندوں کی بات چیت کے 25ویں دور کی میٹنگ کریں گے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اپنے دورے کے دوران اجیت ڈووال کی چین کے نائب صدر ہان زنگ سے بھی ملاقات کا پروگرام ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے 5 سپتمبر کو نئی دلی میں انڈیا گیٹ سے دلی پولیس ہیڈ کوارٹر تک پرامن احتجاجی مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ CJP نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے 25 جولائی کو نوجوانوں اور مظاہرین سے کیے گئے وعدوں پر مکمل عمل نہیں کیا ہے، خاص طور پر طلباء اور احتجاج کرنے والوں کے خلاف درج FIR واپس لینے کے معاملے پر۔ تنظیم کے مطابق 5 سپتمبر کا مارچ متاثرہ خاندانوں، طلباء اور نوجوانوں کی شرکت سے منعقد ہوگا، جبکہ نیٹ سے متعلق واقعات میں جان گنوانے والی طلباء کے اہل خانہ اور مبینہ پولیس کارروائیوں سے متاثرہ افراد مارچ کی قیادت کریں گے۔ CJP نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے مبینہ تاخیر کے باعث اسے دوبارہ احتجاج کی طرف واپس آنا پڑ رہا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی 45 ٹینکرز کو بلیک لسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تہران کے مطابق ان جہازوں نے آبنائی سے گزرنے کی ایرانی قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق بلیک لسٹ کیے گئے جہازوں کو جرمانے، حراست اور کارگو ضبط کیے جانے جیسے اقدامات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران نے مزید خبردار کیا ہے کہ بلیک لسٹ کیے گئے جہازوں کے ساتھ کارگو کی منتقلی کرنے والے دیگر بحری جہاز بھی کارروائی کے زد میں آ سکتے ہیں۔ فہرست میں بڑے خام تیل بردار جہازوں کے علاوہ LNG، LPG اور دیگر مصنوعات لے جانے والے ٹینکرز بھی شامل ہیں۔ ایران کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ تہران کے خلاف نئی اور سخت معاشی پابندیوں کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر نئی معاشی پابندیاں متعارف کرانے کی تیاری کر رہا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان جاری معاشی محاذ آرائی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے مجوزہ کارروائی کو اکنامک D-Day قرار دیتے ہوئے اسے ایران کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائیوں میں سے ایک بتایا ہے۔ نئی پابندیوں کا اہم ہدف ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے غیر ملکی ادارے اور ممالک بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ثانوی پابندیوں کا دائرہ مزید وسیع کیے جانے کا امکان ہے۔ واشنگٹن کا مقصد ہے کہ ایران کے مالی اور تجارتی ذرائع کو محدود کر کے تہران پر معاشی دباؤ بڑھانا اور اس کی عالمی اقتصادی رسائی کو مزید کم کرنا ہے۔
مشرقی وسطی میں حالات بدستور کشیدہ ہے۔ غزہ سٹی کے شیخ رضوان علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے کی اطلاع ہے، جس میں فلسطینی ذرائع کے مطابق ایک مسجد اور پانی صاف کرنے والا پلانٹ پوری طرح متاثر ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے علاقے میں ایک مبینہ حماس اسلحہ ذخیرہ گاہ کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق حملے سے قبل علاقے کے رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ دی گئی ہے۔ پانی کی بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات نے غزہ میں پہلے سے موجود پانی کے بحران پر مزید تشویش پیدا کر دی ہے۔ یمن میں ایران کے اتحادی حوثی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے ایک آئل ٹینکر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ حوثی فوجی ترجمان یحییٰ السری کے مطابق ٹینکر وفا کو سعودی بندرگاہ بنیہ کے قریب شمالی بحیرہ احمر میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ حوثیوں نے حملے کو سعودی بحری جہازوں کے خلاف اپنی اعلان کردہ ناکہ بندی کا حصہ قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب حوثیوں نے سعودی عرب سے منسلک بحری جہازوں کے خلاف حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ نئی دلی کے تاریخی چاندنی چوک سے ایک دلکش منظر سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ وائرل ویڈیو میں چند کتے رکشے میں بیٹھ کر چاندنی چوک کی مصروف گلیوں میں سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چار ٹانگوں والے اس مسافروں کو رکشے میں پرسکون انداز میں بیٹھا دیکھ کر راہگیروں اور سوشل میڈیا صارفین نے دلچسپ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کے دوران کہا کہ مشرق وسطی کے بحران کی جڑ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ شی جن پنگ نے اس مسئلے کے سیاسی حل، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے جلد قیام پر زور دیا ہے۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہونا چاہیے اور فلسطین ریاست کے قیام کی دیرینہ ہدف کو عملی شکل دی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔